نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آج بہت مختصر بات ہوگی. تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ کی مبارک صفات اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی مبارک سیرت پر چند باتیں سفارش کرنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا اور سارے نبیوں کا سردار بننا، یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے. اگر مسلمان جس چیز کو بھولا ہوا ہے وہ آپ کی مبارک سیرت کو بھولا ہوا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، آپ کی وفات کی تاریخ کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کیا سکھلانے کے لیے آئے تھے، جس کو کریمانہ اخلاق کہتے ہیں، آپ کی مبارک سیرت جس کو کہا جاتا ہے، وہ اصل چیز ہمیں ہماری زندگیوں میں اتارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جہاں تک حال ہے، قرآن پاک نے آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک منظر کھینچا ہے. وہ منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پہلے سب مل کر آمین کہو کہ اللہ یہ اخلاق ہمیں اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا، پتھر کی طرح سخت ہوتا، تو لوگ جو صحابہ کرام کسی زمانے میں کافر تھے، مشرک تھے، سورج اور چاند کی، ستاروں کی، دریاؤں کی، پہاڑوں کی، جھاڑوں کی پوجا کرتے تھے،
اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا تو قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان نہ لاتے۔ کیسی عجیب آیت نازل فرمائے۔ اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کا مبارک قلب اور آپ کا قلب مبارک، ذرا زور سے بولو بے شک، اتنا نرم تھا کہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا تو دشمن بھی دوست بن گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا قرآن میں کہ آپ کا دل سخت ہوتا تو صحابہ کرام ایمان نہ لاتے۔ معلوم ہوا کہ آپ کا دل مبارک، زور سے بولو بھائی، کیسا تھا؟ نرم تھا۔ یہ سب سے پہلے مسلمان کو آپ کی سیرت اپنے اندر اتارنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لوگوں کا ایمان بتاؤ، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے یہ بتاؤ، تو آپ نے اپنی دین کی دعوت شروع کر دی۔ آپ جہاں عربستان کے لیے آئے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف عربستان ہی کے لیے نہیں بھیجا تھا، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے بھیجا تھا۔ اب یہ آخری زمانہ ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے۔ اس وقت ہم چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان کہ آسمان کے چھت کے نیچے جتنے ملک اور دیش ہیں، بولو زور سے بے شک، اسلام ہر ملک میں گھس چکا ہے۔ قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو چکی اور لوگ آج بھی جوک در جوک ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں، میں نے اخباروں میں پڑھا امریکہ میں ٹیلی ویژن ٹورنامنٹ ہوئی، ٹیلی ویژن پر، اور یہ ٹورنامنٹ ہوئی کہ ہر ملک میں آیا ہوا آدمی یہ بتائے کہ اس وقت، یعنی حال میں پچھلے ہفتے کی، اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب کون ہے؟ تو پورا خلاصہ، آسٹریلیا سے ایک ڈاکٹر آئے تھے، وہ عیسائی تھے، ان کی بات پر فیصلہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے کوئی اگر مذہب پھیل رہا ہے، بولو زور سے ماشاءاللہ، تو اسلام پھیل رہا ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ جو سچا دین ہوگا لوگ اسی کو اپنائیں گے۔ اسلام میں سچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے رشتہ داروں میں بھی پہنچایا، غیر رشتہ داروں میں بھی پہنچایا، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، گوروں میں بھی، کالوں میں بھی، عربستان والوں کو بھی، عجمستان والوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو، سب کو آپ نے دین پہنچایا۔ حتیٰ کہ رشتہ داروں میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب جن کا نام ہے، آپ نے ان کو بھی پیش کیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہہ رہے وہ بات بالکل سچی ہے، مگر میں آپ کے مذہب کو اپناؤں گا تو میری قوم قریش مجھے اس بات پر ٹھکرا دے گی کہ چچا ہو کر بھتیجے کا دین اپنا لیا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، یہاں تک کہ وفات کے وقت کان میں ارشاد فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن گواہی دے دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا امت کے لیے، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب والد ابو طالب کو پتہ چلا اور حضرت علی نے فرمایا کہ ابا جان میں نے میرے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لیا ہے، تو دیکھو کیا جواب دیا، غلط بیانی نہیں کی، فرمایا میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ میرا بھتیجا میرے بیٹے اگر علی کو جو بات پہنچا رہا ہے وہ سچائی کی بات پہنچا رہا ہے، وہ کوئی جھوٹی بات نہیں پہنچا رہا ہے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ سچا دین ہے، اتنا تو ضرور جانتے تھے، مگر سب مل کر زور سے بولو، ابو طالب کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، بیٹے حضرت علی کے مقدر میں ایمان تھا تو ان کو مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آگے پہنچ رہا اور اتنی تکلیفوں کے ساتھ پہنچ رہا ہے مسلمانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے ہیں کعبۃ اللہ میں، عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہے، اس نے چادر کا پھنڈا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کے پھنڈے سے آپ جیسے رکوع سے اٹھ اتنا زور سے کھینچا کہ آپ نیچے گر گئے اور آپ کو خون مبارک بہنے لگا۔ نجاستیں ڈالتے تھے نماز کی حالت میں، ہوجڑیاں ڈالتے تھے، جانوروں کی ہوجڑیاں ڈالتے تھے، گندگیاں تک ڈالتے تھے،
کانٹے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مگر وہی دشمن لوگ جو تکلیف پہنچاتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اتنا بااخلاق آدمی ہے کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ زور سے بولو بھائی، زبان سے کبھی جھوٹ۔ آپ نے کوہ صفا پر سب سے پہلے کھڑے ہو کر عربستان والوں کو جو آواز دی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جب آواز دی تھی آپ نے، وہ دشمن لوگ تھے، جب ان کا لوگوں نے انٹرویو لیا کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے اس نوجوان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا، ان کی زبان پر سچائی کے سوا کوئی بات ہی نہیں نکلتی۔ آپ کے نبی بننے کو 5 برس باقی ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، ذرا زور سے بولو کتنے برس باقی؟ یعنی آپ کی 35 برس کی عمر ہے، آپ 40 سال کی عمر مبارک میں نبی بنائے گئے۔ کعبۃ اللہ میں نئی تعمیر کا وقت آیا، کعبۃ اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنایا گیا، تو اب مسئلہ تھا کہ ایک حجر اسود جو ہے کالا پتھر، اس کو کہاں رکھا جائے اور کون رکھے گا۔ جگہ بھی متعین ہو گئی کہ یہاں رکھنا ہے، ہر الگ الگ قبیلے تھے قریش کے، کوئی یہ خاندان، کوئی یہ خاندان، کوئی، اور ہر ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا ہمارا سردار رکھے، کوئی کہہ رہا تھا ہمارا سردار رکھے گا، کوئی کہہ رہا تھا ہمارا 3-4 دن تک یہ بحث چلی، قریب تھا کہ تلواریں اٹھ جاتی اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے، قریب تھا بالکل کہ تلواریں کھڑی ہو جاتی۔ پھر ایک مسئلے پر آ گئے کہ چلو لڑائی جھگڑا چھوڑو، ایک کام کرو، سب مل کر تو رکھے نہیں، کوئی ایک رکھے گا اس کے ہاتھوں، ایک مشورہ کر لو کہ کل صبح سویرے جو کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اللہ کے گھر میں، سب سے پہلے اس کے مبارک ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی جائے گی، حجر اسود ان کے ہاتھ سے رکھا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سب سے پہلے جس شخصیت مبارک کا قدم پڑا وہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے قبیلے وہاں تیار تھے، مگر انہوں نے کیا کہا، کوئی سردار نہیں آیا جن کے ہاتھ سے رکھا جائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی زبان پر، جو عربستان کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، غیر مسلم تھے یہ لوگ، ان کی زبان پر ایک شاعری آئی، کیا آئی؟ ھذا الامین رضینا، ھذا الامین رضینا، ھذا الامین رضینا، یہ ہمارے امانت دار شخص آ گئے، ہم تمام راضی ہیں کہ ان کے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا جائے۔ ابھی تو نبی بھی نہیں بنائے گئے، ذرا زور سے بولو بھائی، ابھی نبی بنائے گئے 5 برس باقی تھے اور آپ کو امانت دار کہا جاتا تھا۔ ایک موقع آیا کہ دشمنوں نے کہا کہ ان کی تبلیغ کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی کام کرو، سب مل کر ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ نبی بنا دیے گئے، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو تلواروں سے گھیر لیا گیا۔ سورہ یاسین شریف میں یہ واقعہ ہے، چاروں طرف بار تلوار لے کر کھڑے ہیں، مگر اس امانت دار شخصیت مبارک کا حال تو دیکھو، اپنی جان کی فکر نہیں۔ مسلمانوں، یہ اخلاق کریمانہ تھے، فکر تھی تو یہ تھی کہ اگر اللہ نے قتل کرنا یا شہید ہونا لکھا بھی ہے، آپ کو تو اللہ نے آسمانوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو تو چند کنکر ہاتھ میں لینا ہے اور سورہ یاسین کی پہلی 5 آیتیں پڑھ کر ان پر پھینکنی ہے، وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا، آپ اندر سے نکل جائیں گے مگر ان کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پاس ہوئے، تو آپ کو اطمینان تو تھا۔ مگر سب سے پہلے آپ کی جو اخلاق کریمانہ تھے، اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے یہ فکر تھی کہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ اس کا کیا ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ جو کہا کہ میں تو باہر جاتا ہوں، آپ تو حضرت ابو طالب کے بیٹے، آپ کو کچھ نہیں کریں گے، دشمنی میرے ساتھ ہے، میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو یہ مجھے قتل کرنے، آپ کو کچھ کرنے، میرے بستر پر آپ سو جاؤ۔ مگر حضرت علی سے فرمایا یہ فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، میں تو جا رہا ہوں، آپ ان کی لوگوں کی امانتیں پہنچا دیں۔ یہ اخلاق ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھے کہ سیرت مبارکہ یہ پہلو ہمارے اندر ہے، ہم لوگوں کی امانتیں برابر رکھتے ہیں یا امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں۔ دشمن ابو طالب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، ابو جہل، ترمذی شریف میں یہ روایت آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، مگر یہ میرا یقین ضرور ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ زور سے بولو بھائی، آپ کبھی جھوٹ بولتے؟ ابو جہل کہہ رہا،
یہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے کہ لوگ آپ کو صادق اللسان، آپ کو زبان کے سچے کہتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو مسلمانوں، ہمیں سب سے پہلے دل کو نرم کرنا ہے، زبان کو سچی کرنا ہے۔ اخلاق و کردار میں یہ تھے کہ آپ لوگوں سے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ کوئی برائی کرتا تھا، پورا مجمع زور سے بولو، آپ اس برائی کا بدلہ برائی سے لیتے، زور سے بولو نا، برائی کا بدلہ برائی سے لیتے، بلکہ زور سے بولو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے۔ یہ سیرت اپنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کا اصل مقصد یہ ہے، یہ اصل مقصد ہے جو زندگی میں اتارنے کا ہے۔ غیر مسلموں کو ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حال۔ ہرقل کا واقعہ بخاری شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگوں کو زبان سے دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مبارک لیٹر لکھے بادشاہوں کے نام، اور ان کو کلمے پڑھنے کی دعوت دی، کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ ان میں ایک لیٹر آپ نے ہرقل بادشاہ کو لکھا، وہ اٹالی کا بادشاہ تھا۔ حضرت داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو خط لے کر بھیجا کہ جب آپ اس کو کلمے کی دعوت دے کر، وہ پانی کی کشتی سے گئے، کہاں عربستان جدہ، اور کہاں مسلمانوں یورپ اور جو ہے اٹالی، وہاں وہ پہنچ گئے۔ مہینوں کے بعد بادشاہ کو خط دے دیا، بادشاہ نے خط پڑھا، ہرقل بادشاہ عیسائی تھا، اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الی ملک الروم۔ خط کس کی طرف سے؟ محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ ہرقل روم کے بادشاہ، اٹالی کے بادشاہ کے نام، اندر لکھا تھا میں اللہ کا آخری نبی بن کر ظاہر ہو گیا ہوں، قرآن پاک مجھ پر اتارا جا رہا ہے۔ اے بادشاہ، تو عیسائی ہے، تیرا فرض ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، اور تو نے پچھلی آسمانی کتاب انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، اس میں تو نے پڑھا ہے کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کی امت آخری ہوگی، اس کے بعد دنیا ختم کر دی جائے گی، اور جو عیسائی اور یہودی یا ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو یہ بادشاہ، اگر تجھے جنت میں جانا ہے مرنے کے بعد تو مجھ پر ایمان لے آ۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ انہی دنوں میں پورے عربستان کا میلہ لگا ہوا تھا، ملک شام میں لگنے والا تھا، اور اس بادشاہ ہرقل کو اس کا سردار بنایا تھا عربستان والوں، پورے عرب والوں۔ اور یہ بادشاہ پانی کے جہاز سے آیا ملک شام، سیریا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت لے کر بیچنے کے لیے ملک شام سیریا جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں میلہ لگنے، یہ بادشاہ اس کا انچارج تھا اس میلے کا۔ پورے عربستان اور دنیا کے علاقوں سے لوگ کشتیوں سے آ کر میلہ لگاتے تھے، جیسے آپ کا سورت کا سنیچر مشہور ہے، ایسے عربستان کو اس زمانے کا میلہ مشہور تھا۔ پورے عرب کے لوگ چیزیں بیچنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ اس زمانے ہوائی جہاز اور ٹرینیں نہیں تھی، پانی کی کشتیوں سے لوگ آتے، اسی میں جانور، بکریاں، اونٹ وغیرہ سب اسی میں بٹھا کر لاتے تھے، کپڑے ہوں، سبزیاں ہوں، دال ہو، اناج ہو، میلہ لگتا ہے۔ ملک شام سیریا میں میلہ لگا تھا۔ مختصر قصہ، یہ پورا قصہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میلہ ختم ہو گیا 3 دن کا، بادشاہ کی آخری تقریر ہوتی تھی۔ یہ وہ بادشاہ جس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا ایمان لانے کا، یہ بادشاہ کھڑا ہوا اور کہا بھائی اس پورے میلے میں سے کوئی مکہ سے آیا ہو ایسا آدمی کھڑا ہو جاؤ۔ کون آیا ہے مکہ سے؟ ابو سفیان کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں ہیں، ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان کا دشمن، وہ اس میلے میں آیا ہے مکہ سے۔ کہ بھائی مجھے 2 سوال کرنے ہیں، مکہ سے کون آیا؟ تو ابو سفیان کھڑے ہوئے، پوچھا بادشاہ نے آپ کہاں سے آئے؟ کہا مکہ سے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، مگر بادشاہ سن لو میری اور ان کی بنتی نہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان۔ کہا ان کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے اتنا بتلا دو کہ 2 سوال کرنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے یہ لیٹر لکھا ہے مکہ سے کہ میں نبی بن گیا ہوں اور میں آخری نبی کا انتظار کر رہا تھا، اگر وہ سچے نبی ہیں تو 2 باتیں مجھے پوچھنی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے سے آئے ہیں تو مجھے 2 باتیں بتا دو۔ نبی بننے کے لیے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک میں عیسائی ہوں، 2 باتیں ضروری ہیں۔ کہا وہ کون کون سی؟ کہا ایک تو اے نبی کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے ہو، پورا مجمع زور سے بولو بھائی، ایک بار بھی جھوٹ نہ بولے، یہ نبی بننے کی پہلی شرط۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے خدا کو دھوکہ نہ دیا. ابو سفیان سے پوچھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. ابو سفیان مجمع عام میں میلہ چالو ہے، ختم ہونے کی تیاری. ابو سفیان نے ایک بات کہی، ذرا دھیان سے سنو مسلمانوں، اخلاق یہ اپنے اندر اتارنے. عید میلاد النبی کا یہ پیغام ہے مسلمانوں کے نام. کیا کہا؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سن لو، پہلی بات، آپ کی داہنی سائڈ پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی مکہ سے آئے، عربستان سے، مگر میں سب سے پہلے کھڑا ہو گیا. یہ تو ہماری قوم کے سردار ہیں جو آپ کے ساتھ منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے مکے والے تو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا ہوں کہ میں اگر جھوٹ بولنے جاؤں گا یہ لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ مجھے جھٹلاتے. ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے کہا میں جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کروں گا. اب دھیان سے سنو، ابو سفیان نے کہا مجھے آپ نے دو سوال کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولے ہیں یا کبھی کسی بندے خدا کو دھوکہ دیا ہے. آپ نے مجھے دو سوال کیے ہیں. تو کہا اے بادشاہ ہرقل سن لو، میں جن مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں اس کا نام لات اور عزا ہے. اللہ کی اس لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ایک بار بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے. اور سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے، تو سن لو میں لات اور عزا دونوں مورتیوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار بھی کسی بندے خدا کو دھوکہ نہیں دیا. اب میں آپ کا امتحان لوں گا سورت والوں. اب جو سننے کی چیزیں نا وہ آگے آ رہی ہے، مگر پہلے بولو آپ میں سے کون نعرہ لگائے گا، نعرہ تکبیر. اور آج سب کو زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونے تو میں آج آپ کا امتحان لیتا ہوں آپ کے اندر حضور سے کتنی محبت. پہلے بتاؤ بھائی کون نعرہ لگائے گا؟ دیکھو ایک بھی تیار نہیں. نعرہ تکبیر نہیں بول سکتے، بولو نا زور سے. کون لگائے گا؟ آپ لگائیں. دو ایک آدمی لگا دے. ہرقل بادشاہ عیسائی ہے، عیسائی بادشاہ ہے. ابو سفیان کافر ہے، بھی بعد میں ایمان لائے. ابو سفیان کا جواب سن کر عیسائی بادشاہ اتنا متاثر ہوا. اس نے کیا جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں؟ اس نے کہا اے عربستان والو، اے عربستان والو، تم اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرائیویٹ زندگی میں دشمن ابو سفیان کہہ رہا ہے زندگی بھر میں ایک بار جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. آگے اور زور سے بولو. ابو سفیان کے جواب پر بادشاہ نے یہ کہا. آگے سنو، وہی بادشاہ بول رہا ہے اے عربستان والو، تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ جو آدمی اپنی پوری زندگی میں دشمن کہہ رہا ہے آج تک کسی بندے خدا کو دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ کیا وہ اللہ کے معاملے میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے؟ یہ چیز تھی مسلمانوں. اور آج ہم دیکھو کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ابھی پچھلی 2 مجلس میں حدیث آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بول کر کوئی مال بیچو گے مسلمان، یا جھوٹی قسم کھا کر تم کوئی مال بیچو گے تو مال تو بک جائے گا. پورا مجمع زور سے بولو مال تو، مگر یہ گناہ کی نحوست ایسی ہے جھوٹ اور جھوٹی قسم کہ حدیث میں ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ تمہارے دل پر ایسا کالا داغ لگائے گا جس کو قیامت تو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور آج ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. میں نے اس مجلس میں کہا کسی کو یہی مت کہو کہ یہ موبائل اتنے کا آیا ہے، 5000 کا آیا ہے، تو آپ گاہک کو یہ کہو کہ مجھے 6000 میں پڑا ہے. آپ کو 5000 پہ آپ کو کون پوچھ رہا ہے آپ کو کتنے میں پڑا ہے؟ آپ بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. 1000 نہیں 2000 نفع کماؤ، نفع کمانا جائز ہے، مگر زور سے بولو سب مل کر جھوٹ بولنا جائز؟ آپ کو کسی نے پوچھا نہیں پھر کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی، اس لیے امت کو تعلیم دی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. یہ عید میلاد النبی کا اصل پیغام یہ ہے کہ زندگی سے جھوٹ نکالو. پہلے سب مل کر انشاءاللہ کہو کہ مر جائیں گے مگر جھوٹ نہیں بولیں گے. یہی
غیر مسلموں کے اوپر جو اثر ڈالنا ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. ان کو بھی دھرم میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، چاہے وہ تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں، ہر مسلمان نہیں، مگر ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو ان کو موقع مل رہا ہے، تو پھر وہ اسلام کے قریب آنے سے ہماری بد اخلاقیوں سے دور ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلا فرمایا نرم دل بنو، جھوٹ نہ بولو، اور زور سے بولو کسی کو دھوکہ نہ دو. یہ زندگی کا اصل حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دین کو پہنچانے میں تکلیف پہنچائی. ایک شخص نضر بن حارث کر کے مکے میں رہتا تھا، نضر بن حارث، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تاجر بھی بہت بڑا تھا، قریش خاندان کا سردار تھا. اس نے لوگوں کو کہا، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے تم کو شک میں ڈال دیا ہے کہ اب تم دین قبول کرو یا نہ کرو. تم ان کو جادوگر کہتے ہو، یہ غلط بات ہے. تم اس کو شاعر کہتے ہو، یہ سب غلط بات. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. مجھے معلوم ہے وہ کبھی، حالانکہ نضر بن حارث ایمان نہیں لائے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. تکلیف کا یہ عالم تھا مسلمانوں. جیسے میں نے ابھی بتایا، عقبہ بن نبی معیط نے گلے میں پھندا ڈالا. ایک وقت تو ایسا آیا، نضر بن حارث کا بیان ہے کہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ مکے سے باہر ہی نکال دیا. اور ایک علاقہ ہے جو کانٹے دار جھاڑ کا ہے، آج بھی وہ جگہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں 3 سال تک گھیراؤ ڈالا. 3 سال تک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی رشتہ دار کو مل بھی نہیں سکتے تھے، اور رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل نہیں سکتے تھے. کھانا پینا سب بائیکاٹ کر دیا تھا. یہ آپ کے معجزات میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی مدد فرمائی کہ جس جھاڑ کے علاقے میں آپ کو کانٹے دار درختوں کے بیچ میں گھیراؤ ڈالا تھا اور حصار کیا تھا، اس پر کڑوے کڑوے پھل آتے تھے، کڑوے کڑوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کے کھانے پینے کا یہ انتظام کر دیا کہ وہ جو کڑوا پھل تھا اس کو اللہ نے میٹھا کر دیا اور اس میں پانی کا رس بھر دیا، تو کھانے کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا اور پینے کا بھی انتظام کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی کبھی تکلیف ہی پیش نہیں آئی. 3 سال تک گھیراؤ کیا تھا. ہم کو تو کوئی 3 دن کا گھیراؤ نہیں کرتا ہے، مگر آپ نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. لوگوں نے مارے، چپل مارے، جوتے مارے، پتھر پھینکے. آپ لوگوں کے ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کر 80 کلومیٹر دور آپ جو ہے وہاں پہاڑ پر چلے گئے طائف. وہاں کے لوگوں نے مارا، پیٹا، لہو لہان ہو گئے. آپ ایک کھیت میں چلے گئے جہاں انگور کا باغ تھا، اس انگور کے باغ کے نیچے آپ نے سہارا لیا. آپ کو ہوش آتا، پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتے. لوگ کہتے تھے کہ تو پاگل آدمی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. وہ سب کچھ برداشت کیا، مگر ایک ہی دھن تھی کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہ سیرت بھی آج ہم اپنے اندر اتارنے کے لیے تیار نہیں. غیر مسلموں کو دعوت تو دور کی بات، اپنے بھائیوں کو گشت کے دن، یہ جتنے بیٹھے سب کو کہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو دعوت دینے کی کوئی فکر نہیں، بالکل فکر نہیں. ابھی یوں کہو کہ گھروں میں تعلیم زندہ کرو بھائی 5 منٹ، وہ میں 5% مسلمان نہیں کرتے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 5%. بیکار وقت گزر رہا ہے. قیامت اتنی قریب آ گئی، اتنی قریب آ گئی کہ اللہ کی پناہ. آپ یقین نہ مانو، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ انگلیوں پر جتنے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جتنے گنتی کے یہ ہیں، گنتی کے چند برس باقی، گنتی کے چند برس، دنیا فنا ہو جائے گی. 200 دھرتی کم ہو رہے روز، 200 کی تعداد ہے. کل گجرات میں طرح دیکھو دوسرے پانے پر ہے، انڈونیشیا میں دھرتی کم ہوا، 4 آدمی مارے گئے، 200 سے اوپر گھائل ہے اور بے حساب نقصان ہے. آج واپس اخبار میں آیا ہے، آج میں بھول گیا کہاں ہے، آج کے اخبار میں بھی 3 آدمی کہاں، بچاؤ میں. وہ تو سوشل میڈیا پر آیا تھا، بچاؤ میں ہے آج بھی. پوری دھرتی، پیپر والا ہر دھرتی کم کو نہیں لکھے گا، جو بڑا ہوگا وہی لکھا. پوری دھرتی سے جھٹکے آ رہے، جھٹکے. ایمانداری سے بتاؤ، گزشتہ سال اسی ٹائم پر، یہ 5-7 دن باقی ہوں گے، پورا سورت اور گجرات، ذرا زور سے بولو بے شک، ہلایا تھا کہ نہیں ہلایا تھا اللہ نے؟ دیکھو کیسے ڈر لگتا ہے کہ ابھی آئے گا، ابھی آئے. یہ بھی ایمان کی کمزوری. اللہ بھائی زور سے بولو نا، آیا تھا کہ نہیں آیا؟ ویڈیو آئے تھے، بھاگم بھاگ لوگ کر رہے تھے.
کوئی ایسی بات ہو نا، یہ آج کے مسلمانوں کی سب سے بری عادت ہے، بلوائیں گے بھائی کل دھرتی کا آیا تھا کہ نہیں، تو نہیں بولیں گے، ان کو ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایسا بولیں گے تو واپس ابھی آئے گا۔ جیسے میں نے ابھی ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری بتلا رہا ہوں آپ کو۔ یہ آخری زمانے کے مسلمانوں کا حال تو دیکھو، گھر میں کوئی میت جس گودرے یا رضائی پر سوتے ہیں، بانگی صاحب کو کہہ دیتے کہ وہ رضائی مسجد کو وقف کر دینا، اصل میں وقف کرنے کی کوئی نیت نہیں، وہ اصل میں ڈرتے ہیں کہ یہ گودرے پر سوئیں گے کہ اپنے بھی مر جائیں گے۔ اللہ، میں روزانہ بیان میں کہتا ہوں کہ اس پر یہ گودرے پر سونے سے کوئی مر جاتا ہوتا تو ہمارے جیسے علماء یہ دور دور بیان میں جاتے ہیں، دور دور، تو کہ لوگ گھروں میں تھوڑی سلاتے ہیں، مسجدوں میں سلاتے ہیں، اور وہی گودروں پہ سلاتے ہیں جس پر تمہارے میت سو کے گئے، مرنے والے ہوتے تھے، جتنی جماعتیں گئی، یہ مر نہیں جاتی، اللہ کے راستوں میں جاتی، یہ بھی انہی گودروں پر سوتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بھائی بولو نا، سچ بول رہا ہوں غلط؟ یہ سب ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ پوری دھرتی ایسے، ہاں پوری دھرتی کانپ رہی، پوری دھرتی، جتنے نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، 4 بڑی نشانیاں ہو گئی، کان کھول کے سن لو، اور 6 باقی ہیں۔ ابھی جو ظاہر ہوگی نا وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ابھی 20 کتابیں علماء کی عربی میں اردو میں مارکیٹ میں آئی ہے کانا دجال کے بارے میں، ابھی آج تک کیوں نہیں آئی؟ ساری نشانیاں سامنے آ چکی ہے دجال کے نکلنے کی۔ دجال نکلا، 5ویں نشانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، اور امام مہدی ساتھ میں، وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، اور دھمال اس کے بعد نشانی آئے گی، سورج پشچم سے نکل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ دیکھو نشانیاں تو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سورج پشچم سے نکلنے کی تیاری ہوگی، حدیثوں میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پہلے ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ جلدی سے بولو، دعا کرا لیں، ایمانداری سے جواب دو، سب مل کر زور سے بھائی بولو، زور سے بولو، ٹائم میں برکت ہے۔ جمعہ 8 دن تو آپ کو ایسا لگے گا 1 دن کی طرح آ رہا، 1 دن کی طرح۔ نئی نشانی جو تازہ، علم اٹھا لیا جائے گا عالموں کے اٹھانے سے۔ 3000 علماء کرام انڈیا میں لاک ڈاؤن میں انتقال کر گئے، اس بیماری میں شہید ہو گئے، حالانکہ اکثر ایسے تھے ان کے جانے کا ٹائم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ کے سورت میں کتنے علماء چلے گئے آپ کو پتہ ہی نہیں، 25-30 علماء شہید ہو گئے کورونا وائرس میں، سورت شہر میں، اور ہم لوگوں کو کوئی خبر نہیں۔ مولانا شبیر صاحب راندیر جامعہ حسینیہ کے شیخ الحدیث، وہ اسی بیماری میں چلے گئے۔ اشرفیہ میں اور بھی مدرسوں میں امام کتنے چلے گئے، علماء کرام کتنے چلے گئے۔ یہ سب الارم بج رہے ہیں، الارم۔ آپ دیکھنا ابھی یہ ٹھنڈی کا موسم آئے گا، بارش برسے گی، ہر سال ہو رہی، 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں سے خبر آئے گی، بھائی سردی میں بارش کی کیا ضرورت، سخت گرمی میں بارش ہے، بے موسم بارش ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں لوگ ننگے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھو نا، عورتوں کے کپڑے دیکھو راستوں پر، جوان لڑکوں کے کپڑے دیکھو، چڈے پہن کر بے شرم کہیں کے نکلتے ہیں، اس میں 5% ہمارے مسلم نوجوان بھی ہے جو راتوں کو گھومنے، اور یوں ہی سمجھتے ہیں گاڑی لے کر نکلتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، اور 4 ویلر چلا رہے یا بائک چلا رہے، چڈے پہن رہے ہیں، اور ایسے سمجھتے ہیں کہ رویل فیملی کے لوگ، یہ رویل فیملی کا ہے جائے، ننگے قسم کے انسان، تمہارا سطر دکھ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو رویل سمجھتے ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جنگل میں کوئل بولتی نے اتنی بھی اللہ کی تمہاری قیمت نہیں، حکم توڑنے والا کوئی رویل فیملی کا نہیں ہو سکتا۔ بھائی زور سے بولو، ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، شاید کاٹھیاوار میں انسان کتنا ننگا ہو گیا۔ اب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھے گا؟ دنیا اللہ کی ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ پورا مجمع زور سے بولو، یہ آسمان و زمین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ٹائم آ جائے گا تو اس کو اٹھا لیں گے، اب ٹائم آ گیا کہ اب یہ لوگ رہنے کے لائق نہیں۔ باپ سگی بیٹی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے گھر میں، اس کی وائف گورنمنٹ جاب کرتی تھی، پھر اخبار میں بھی آیا تھا، اور جب اس کی وائف جاب پر جاتی تھی تو جوان بیٹی گھر میں تھی، اس کے ساتھ زبردستی زناکاری کر رہا، اور ڈراتا تھا کہ جو تو گڑبڑ کی تو سوشل میڈیا پر تیرے فوٹو رکھ دوں گا کہ باپ کو یہ زبردستی کرتی تھی۔ وہ ڈر کے مارے کچھ بولتی نہیں، اس کو بولنا چاہیے تھا، غیر مسلم تھی وہ،
مگر نہیں بولی، اور اس سے اس کو بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل میں، اور 7 مہینے کے بعد اس نے بتایا ماں کو کہ یہ زبردستی کرتا تھا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پوچھ لو بھائی، ذرا زور سے بولو، دنیا ننگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ کبھی سوچا تھا؟ بھائی، سگے بھائی سگی بہن کے زنا کاری کے واقعات سامنے آ رہے، چاہے وہ زبردستی کرتے ہوں، اتنا انسان ننگا ہو گیا۔ آپ سوچ لو، لوگوں کی برائیاں کرنا، جہاں چاہے زبان چلانا، جہاں چاہے آنکھیں چلانا، اسباب زنا اتنے عام ہو گئے موبائل کا غلط استعمال سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگوں کہ ایک دعا اللہ سے یہ چالو کر دو کہ اللہ زنا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، مجھے وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ العزیز دنیا کی حلال کمائی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، کھیتی باڑیوں کے ساتھ، زور سے انشاءاللہ بولو، آخرت کی زوردار فکر کریں۔ قیامت کو تو چند برس باقی ہیں، اس کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ چند برس ہیں، مگر ذرا جواب دو سب مل کر، جلدی سے دعا کرا لے۔ میری اور آپ کی موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ 1 منٹ میں بھی آ سکتی، آپ کو اچک لیں گے، ایسے اٹھا لیں گے۔ بے حساب نوجوان، ہاں معلوم ہے، سب ختم ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ اپنے نبی کی مبارک سیرت کو اتارنا ہے۔ آپ لوگ اچھا ہے قرآن خوانی کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچاؤ، سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا ہم پر بہت احسان ہے، مگر عید میلاد النبی کا اصل پیغام یہ ہے کہ جو آپ کے اخلاق تھے، نرم دل ہونا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، دین کا دعوت کا درد رکھنا، بولو انشاءاللہ بھائی کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ چیز ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنا، اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر آخرت کی فکر کرنا۔ آپ مرنے کے بعد خدا کے سامنے جاؤ گے تو لے کر کیا جاؤ گے؟ غالب کر کے ایک شاعر گزرا، شیعہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں تم کسی کے مہمان جاؤ تو خالی ہاتھ جانا مہمان کیا اچھا نہیں لگتا ہے، تو اللہ کے یہاں خالی اعمال جاؤ گے تو کیسے اچھا لگے گا؟ جس چیز کے لیے تم کو بلایا گیا ہے آخرت میں وہ ہوگا تو تمہاری کامیابی ہوگی۔ اب ایئرپورٹ پہ گئے، پاسپورٹ بھی نہیں، ٹکٹ بھی نہیں، ویزا بھی نہیں، تو آپ فورن کیسے جا سکو گے؟ بھائی زور سے بولو، نہیں جا سکو گے؟ تو اللہ کے حکم زندگیوں میں نہیں ہوگی تو آپ کو جنت میں کیسے جانے دے گا؟ یہ جو غفلت ہے نا، یہ نکالو۔ 5 وقت کے نمازی نہیں ہم لوگ، پابندی سے 5 وقت کے پکے نمازی نہیں۔ 5 وقت کے نمازی بننے کے لیے رات کو پہلے جلدی سونا پڑے گا، اور جلدی سو گئے تو فجر کی نماز کے پابند بنو گے۔ فجر کی نماز ٹائموں میں سب سے زیادہ مشکل ٹائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز سب سے مشکل ٹائم، اور عصر کی نماز اس سے کم مگر مشکل ٹائم ہو، کیونکہ وہ پیسے جمع کرنے کا وقت، جمع ادھار لکھنے کا وقت، گھر پہنچنے کا وقت، بہت سارے مسئلے عصر کے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلے فجر اور عصر کے پابند بنو گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک تم کو 5 نمازوں کا پابند بنا ہی دے۔ بھائی بولو نے بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ جو مشکل ٹائم کا پابند بنے گا وہ آسان ٹائم کا پابند بن ہی جائے گا، مگر جو مشکل ٹائم کا پابند نہیں بنے گا نا وہ کچا نمازی رہے گا، پکا نمازی نہیں بن پائے۔ لہذا جلدی سونے کی یہاں سے اپنی سٹارٹنگ کرو۔ اب قیامت بالکل سروں پہ، دنیا ختم ہو جانے والی، سمندروں میں، زمینوں پر بے حساب دھرتی کم اور زلزلے ہو۔ ابھی شملہ میں کیا ہوا؟ 400 آدمی مارے گئے، مکانوں سمیت دریا بہ گیا نا، مکانوں سمیت لوگوں کو کھینچ کے لے گئے 400 آدمی، مکان بھی گئے سب جڑ کے اندر سے، اتنا یعنی زمینیں ہٹ رہی ہے، اللہ کی طرف سے الارم بج رہے۔ اس لیے جاگنا ہو تو جاگ جاؤ، اللہ نے موقع دیا ہے، آخرت کی تیاری کرو، ذرا زور سے بولو انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ آخرت کی، قیامت کی اور جنت کی زوردار تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ یہ جاؤ، اب باہر جاؤ۔ آج ہمارے یہاں یہ مولانا کشن گنج سے آئے ہیں، یہ میرا اصلی وطن دیوا گاؤں سے پہلے ہے، میرے والد صاحب نوا گاؤں کرارول کے تھے، انکلیشور کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں اسماعیل بھائی امین کی وائف سلمہ بہن بہت بیمار ہے، ان کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ
زندگی ہو تو ایمان پر رکھے، اور وقت آ گیا ہو تو اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے۔ یہ ضلع کشن گنج ہے، بہار سے مولانا تشریف لائے ہیں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کو للہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات سے دل کھول کر مدد فرمائیں۔ اللہ آپ کے اس پیسے دینے کو انشاءاللہ جو ہے آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ مرحومین کے لیے اصالہ بھی ثواب بھی کرتے جاؤ۔ درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار اور سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ اس مسجد کے مصلیوں نے اور باہر کے لوگوں نے یاسین شریف پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو آپ خصوصی طور پر اس کا ثواب پہنچا دیں، اور عام طور سے پوری امت کو پہنچا دیں، پچھلے نبیوں کو اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو سب کو پہنچا دیں۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بہت زیادہ خوش فرما دے۔ امت کی طرف سے اللہ آپ امت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں قیامت کے دن جام کوثر نصیب فرما۔ آپ کی مبارک سفارش اور شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا سچا فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ ہم نے جتنے نیک کام اس مسجد میں بیٹھ کر کیے اللہ سب کو قبول فرما۔ ہر ایک کی دنیا آخرت کی ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ گھر گھر تعلیم زندہ ہو ایسی توفیق مرحمت فرما۔ تیرے راستوں میں نکل کر دین سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان مرحومین کی مکمل مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرمائیے، ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنکھوں کے زینا سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، تکبر کرنے سے، کسی پر تہمت لگانے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، دل نرم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کے لیے آئس کریم کا انتظام کیا ہے، باہر میدان میں بیٹھ جائیے، لائن سے شور